یہ ہے صفحہ نمبر 6۔ صفحہ نمبر 6 پر عنوان نمبر 5 ہے بچوں پر شفقت۔ آج پڑھیں گے شفقت، مہربانی یا بچوں سے محبت یا بچوں پر مہربان ہونا۔ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے۔ راستے میں بچے ملتے تو ان کو خود سلام کرتے۔ یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر اس میں ہے، لیکن بچوں کے معاملے میں کہ بچوں پر کس طرح مہربان تھے۔ تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے، اگر حضور سواری پہ سوار ہے تو آگے پیچھے بیٹھاتے، اپنے بچے نہیں پرائے بچے۔ راستے میں بچے ملتے تو ان کو خود سلام کرتے، یعنی طریقہ سلام اس کو سکھاتے، خود سلام کرتے بچوں کو۔ ایک دن خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں آئے۔ ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھ تھی اور سرخ رنگ کا کرتا بدن پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثنا ثنا۔ حبشی زبان میں حسنہ کو ثنا کہتے ہیں، چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے حبشی تلفظ میں حسنہ کو کی بجائے ثنا کہا۔ پیراگراف نمبر 2 میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ خالد بن سعید ایک صحابی ہے، حضور کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ ان کی چھوٹی لڑکی بھی تھی اور چھوٹی لڑکی نے سرخ رنگ کا قمیص پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً فرمایا، ثنا ثنا۔ حضور یہ بھی جانتے تھے کہ حسنہ لفظ ہے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ ثنا ثنا یعنی ثنا لفظ حسنہ کو بولتے ہیں حبشی زبان میں، اور بچوں کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوتے تھے، چونکہ ان کی پیدائش، وہ لڑکی حبش میں پیدا ہوئی تھی اور وہاں پر تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے حبشی تلفظ میں حسنہ کو کی بجائے ثنا کہا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، بچوں پر مہربانی تھی، بچوں کے ساتھ معاملات یا بچوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز تھا۔ پیراگراف نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ یہ محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح لطف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں چند بچے جپیٹ میں آ کر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہایت آزردہ ہوئے۔ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہے، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ پیراگراف نمبر 3 بچوں پر شفقت۔ یہ شفقت اور مہربانی صرف مسلمان بچوں پر نہ تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی لطف فرماتے تھے، اس طرح مہربان تھے۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک غزوہ ہے جس میں حضور خود بھی شریک ہے۔ چند بچے درمیان میں آ گئے جپیٹ میں، حملے میں، اور وہ مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہایت رنجیدہ ہوئے۔ ایک صاحب نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے بچے تم سے بہتر ہے، یعنی غزوے میں، جنگ میں، جہاد میں بچوں کو قتل نہ کرنا، خبردار مشرکین کے بچے تھے یا کسی اور کے تھے، جنگ میں، جہاد میں، غزوے میں بچوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر، یعنی ہر جسم کو، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی فطرت پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر۔ اب بچے ہوتے ہیں تو وہ ناواقف ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے فرمایا ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھا پیراگراف نمبر 3۔
پیراگراف نمبر 4 بچوں پر شفقت۔ معمول تھا کہ جب فصل کا نیا میوہ کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا اس کو عنایت فرماتے، بچوں کو چومتے، ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدوی آیا۔ اس نے کہا، تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو، میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ یہ ہے پیراگراف نمبر 4۔ پیراگراف نمبر 4 بچوں پر شفقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب کوئی فصل کا نیا میوہ یا کوئی چیز خدمت اقدس میں پیش کرتا تو آپ دیکھتے کہ حاضرین میں جو لوگ بیٹھے ہیں سب سے کم عمر بچہ یا سب سے کم عمر کون ہے ان کو دیتے، سب سے پہلے بچوں کو چومتے اور ان کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ اس طرح آپ ایک دفعہ ایک واقعہ ہے کہ پیار کر رہے تھے بچوں کے ساتھ، ایک بدوی آیا، گاؤں کا رہنے والا، دور دراز کا ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو؟ یعنی اس طرح یہ تو صحیح نہیں ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا، میرے 10 بچے ہیں، ان کے 10 بچے تھے مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا، محبت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ محبت ڈالنے والا ہے، اگر تم نہیں کرتے تو نہ کرو، میں تو کرتا ہوں۔ بچوں پر شفقت کے حوالے سے یہ پیراگراف نمبر 4 تھا۔ لطف طبع، طبیعت کی عمدگی، طبیعت میں مذاق کا ہونا، لوگوں کے ساتھ ہنسنا، اور اس کے نیچے واقعات ہیں۔ کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا تو فرمایا، او دکان والے۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس نہایت اطاعت شیار تھے، ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے۔ لطف طبع کے نیچے یہ پیراگراف ہے۔ طبیعت کی عمدگی، طبیعت میں مذاق کا ہونا، یا طبیعت ایسی طبیعت جس میں ہنسی اور مذاق بھی ہو۔ حضور کبھی کبھی ہنسی کی باتیں بھی فرماتے، لوگوں سے مذاق بھی کرتے، ظرافت کی باتیں۔ حضرت انس ایک صحابی ہے جس نے حضور کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں۔ ایک دفعہ اس سے فرمایا، وہ دکان والے، تو دکان تو ان کے تھے۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس نہایت اطاعت شیار تھے، فرمان بردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہر وقت کان لگائے رکھتے تھے کہ حضور کیا فرمائے گا کہ میں حکم بجا لاؤں۔ یہ تھا صفحہ نمبر 6۔ صفحہ نمبر 6 میں پیراگراف نمبر 1، 2، 3، 4، پیراگراف نمبر 5۔ عنوان نمبر 5 بچوں پر شفقت، عنوان نمبر 6 لطف طبع۔ مشکل الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شفقت، مہربانی۔ کرتا، قمیص۔ حسنا یا سنا، خوبصورت۔ حبش ایک علاقے کا نام، ایک ملک کا نام۔ عزوہ جس میں حضور خود شریک ہو۔ جھپیٹ، حملہ، ہنگامہ۔ جان، جسم، انسان۔ فطرت، اس کے ایک معنی ہے یہاں پر دین، اور اس کے عام معنی ہے کائنات، یا فطرت طبیعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دین۔ خدمت اقدس، مقدس مجلس میں۔ بدوی، گاؤں کا رہنے والا، دور دراز کا رہنے والا جو شہر کا نہ ہو۔
طبع طبیعت، لطف عمدگی، طبیعت کی عمدگی، طبیعت میں مذاق، طبیعت میں ہنسی، خوش مزاجی۔ ظرافت ہنسی یا مزاح کو کہتے ہیں۔ نکتہ ایک مقصدی بات، اطاعت شعار، فرمان بردار، ارشاد پر کان لگائے رکھنا، حکم بجا لانا۔ یہ تھے مشکل الفاظ اور 2 عنوانات، بچوں پر شفقت اور لطف طبع۔ صفحہ نمبر 6۔